انسان جتنے بھی گناہ کر لے اور جتنا بھی بڑا گناہ کر لے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، زاروں کے تار رو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ نبی اسلام نے پوچھا کیا آپ نے چوری کی؟ نہیں جی، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے شراب پی؟ نہیں جی، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے زنا کیا؟ نہیں جی، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آخر نبی اسلام نے پوچھا کہ بتاؤ وہ بڑا گناہ کیا کیا ہے؟ تو ان صحابی نے بتلایا کہ اسلام لانے سے قبل زمانہ جاہلیت تھا، اس وقت اپنی بچیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک پیاری سی بچی عطا کی، وہ چھوٹی تھی، اپنی ماں کا دودھ پیتی رہی، پھر 2 سال 3 سال کی ہو گئی، چلنے پھرنے لگی، کچھ باتیں کرنے لگی، ہمارے ساتھ مانوس ہو گئی، بڑی پیاری تھی، ہمیں بڑی اچھی لگتی تھی۔ لیکن ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ لوگ کہیں گے دیکھو انہوں نے گھر میں بچی رکھی ہوئی ہے، اس کو زندہ درگور نہیں کیا۔ تو میرے دل میں غلط خیال آیا، میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس کو جا کر زندہ دفن کر دوں، کہ جس طرح کا سلوک دوسرے لوگ کرتے ہیں میں بھی اسی طرح کروں، تاکہ میرے لیے یہ عار کا سبب نہ بنے۔ میں نے اس کی ماں سے کہا بچی کو تیار کرو، اس کو میں کہیں لے کے جاتا ہوں، ماموں کے گھر لے کے جاتا ہوں۔ ماں کو نہ بتلایا کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے بچی کو تیار کر دیا، باپ نے بچی کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے ساتھ پھر کدال بھی لے لی اور میں ایک جنگل اور صحرا کے راستے پہ ہو پڑا۔ راستے میں بچی پوچھتی ہے ابو آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بچی تمہارے ماموں کے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ بچی کہنے لگی ابو یہ ماموں کے گھر کا راستہ تو نہیں ہے۔ میں نے اسے تھوڑا سا ڈانٹا تو وہ سہم گئی، خاموش ہو گئی۔ خیر چلتے چلتے جب میں جنگل میں پہنچا، وہاں میں نے بچی کو اتارا اور میں نے کدال سے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ جب گڑھا کھود رہا تھا مٹی اڑ کے میرے کپڑوں پہ آ رہی تھی، تو وہ میری بچی معصوم ہاتھوں کے ساتھ میرے کپڑوں کو صاف کر رہی تھی۔ پھر جب گڑھے میں کافی مٹی جمع ہو گئی، میں نکالنے لگا تو بچی نے اپنا معصوم دوپٹہ نیچے بچھا کر میرے ساتھ مٹی نکالنے میں تعاون کرنے لگی، مدد کرنے لگی۔ جب گڑھا تیار ہو گیا، صاف ہو گیا، میں نے بچی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اس گڑھے میں رکھ دیا۔ پھر بچی کو پتہ چلا کہ میرے ماموں کا گھر کون سا ہے۔ بچی نے کہا ابو آپ میرے ابو نہیں ہیں، میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ابو آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، پانی نہیں مانگوں گی، لباس نہیں مانگوں گی، میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، میں جنگل میں چر پھر کے گزارا کر لوں گی، مگر آپ میرے ساتھ ایسا تو نہ کریں۔ مگر مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، دل پتھر تھے، دل میں ایمان نہیں تھا، کفر تھا، دل بگڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بڑی چٹان اٹھائی اور اس بچی کے سینے پہ رکھ دی۔ بچی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے ایمان کی نعمت تو دے دی ہے، مسلمان ہو گیا ہوں، مگر اب میں جب بھی رات کو سوتا ہوں میرے سامنے بچی کی تصویر آ جاتی ہے اور وہ بچی کہتی ہے ابو میں تجھے قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گی، نہیں چھوڑوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے اور فرمانے لگے اے شخص واقعی تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے،
تو نے تو اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیا، اللہ کی زمین کو بھی ہلا دیا۔ نبی اسلام رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے اس امتی کا کیا بنے گا، مگر قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ کی شان پر، اللہ کی غفوری پر، اللہ کی رحیمی پر قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، جانوروں کے بالوں سے زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ میں اللہ کی رحمت کا سمندر بہت وسیع ہے، اس میں سے ایک قطرہ بھی اگر متوجہ ہو جائے گا تو میں اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔